دونوں طرف سے پریشان ہیں۔ بہت سے لوگ وقت کی کمی اور مصروفیات کی زیادتی کا یوں شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ آج کل تو اتنی مصروفیت بڑھ گئی ہے کہ اگر دن رات کے 24 گھنٹے بھی کام میں صرف کرتے ہیں تب بھی کام پورا ہونے کا نام نہیں لیتا۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ دوسری جانب ایسے افراد بھی ملیں گے کہ جو انہی 24 گھنٹوں کے اندر روزمرہ کی تمام کاروباری، دفتری، گھریلو، دینی مصروفیات کو نہ صرف پورا کرتے ہیں بلکہ ان کی زندگی میں کوئی افراتفری بھی نظر نہیں آتی۔ دراصل یہ وقت کی تقسیم کاری کا اور وقت کی برکت کا نتیجہ ہے، اس کا کمال ہے۔ بعض اصول ایسے ہیں کہ اگر ہم انہیں اپنا لیں تو اپنے اوقات کو ہم منظم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ذہنی انتشار سے نجات حاصل کر لیں گے۔ وہ چند ایک اصول یہ ہیں۔ اپنے کاموں میں سنجیدگی کو اپنائیں، اس کی اہمیت سے کوئی بھی عقل مند انکار نہیں کر سکتا۔ پلاننگ کریں کہ کس وقت کون سا کام کرنا ہے، ورنہ بے ترتیبی کے ساتھ جہاں کام صحیح نہیں ہو پاتا وہاں بہت سا وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ ایک وقت میں ایک کام کیا جائے، ملٹی ٹاسکنگ والا ذہن ہونا یہ نقصان دہ ہے، کیونکہ ٹائم مینجمنٹ کا ایک بنیادی اصول ہے کہ ایک وقت میں ایک کام پہ کمپلیٹ کنسنٹریشن رکھی جائے، توجہ بھرپور ایک ہی کام پہ دی جائے تو اسے بہتر اور تیزی سے سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ ہر کام پورا کرنے کا ایک وقت مقرر کیا جائے، یعنی ہدف بنا کے کیا جائے کہ یہ کام میں نے اتنے ٹائم پیریڈ کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے، مجھے اتنے منٹ میں، گھنٹوں میں، دنوں میں، مہینوں میں، سالوں میں یہ کام مکمل کرنا ہے، مگر اس وقت میں اتنی لچک ضرور ہو کہ وہ کام اس میں پورا ہو سکے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نظام الاوقات مقرر کرتے ہوئے کام کی نوعیت اور اس کام کی کیفیت کو پیش نظر رکھا جائے۔ بعض اوقات ایک وقت میں دو کام آسانی سے کیے جا سکتے ہیں، لہذا ایسے وقت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، جیسے ڈرائیونگ کرتے ہیں، آفس جاتے ہیں، ورزش کرتے وقت اپنے موبائل سے تلاوت ترجمہ سن سکتے ہیں، اوراد و وظائف پڑھ سکتے ہیں، ذکر و درود کر سکتے ہیں، یا کوئی نعت اور بیان بھی سن سکتے ہیں۔ اسی طرح آنے والے کل کا اہم ترین کام آج سوچ لیں، کل کیا کرنا ہے یہ آج سوچ کے رکھیں کہ کل صبح میں اٹھوں گا، پہلے یہ کروں گا، فلاں کام کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ یہ آپ کر کے دیکھیں تو کیسے زندگی ایک ترتیب میں آ جاتی ہے، بہت سارے کام ہو جائیں گے، کم وقت میں زیادہ کام ہو جائیں گے، اور کاموں کی ترتیب بھی دے لیں اور کیا کرنا ہے یہ بھی پہلے سے طے کر لیں۔ اہم اور علمی کاموں کو صبح کے وقت انجام دیں، کیونکہ صبح بندہ فریش ہوتا ہے، تر و تازگی ہوتی ہے، صبح کے اوقات میں برکت ہے، کامیابی ہے، صبح کا وقت باعث برکت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یوں دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح یوں کی ہے کہ یعنی اے اللہ میری امت کے تمام ان دینی اور دنیاوی کاموں میں برکت دے جو وہ صبح سویرے کریں، جیسے سفر ہے، طلب علم ہے، تجارت وغیرہ ہے، صبح کریں گے اس میں برکت زیادہ ہوگی۔ بعض بڑے کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، لہذا ایسے کاموں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، بانٹ لیں۔ حساس اور اہم ترین کام کرتے وقت انٹرنیٹ اور موبائل وغیرہ بند رکھیں تاکہ توجہ نہ بٹے۔ ایک آدھ میسیج ای میل سے بات نہ بنے تو وقت ضائع کرنے کے بجائے فون اٹھائیں اور بات ختم کریں۔ کچھ لوگ ان وقت کو اپنی ٹو ڈو لسٹ بنا لیتے ہیں، یعنی کرنے والے کاموں کی فہرست الگ نہیں بناتے، ایسا نہ کریں بلکہ ان باکس سے باہر نکلیں، اپنے ٹاسک کرنے والے کام الگ رکھیں اور ان باکس کی لسٹ کا پرنٹ نکال لیں، یوں آپ کا فوکس ایک چیز پر رہے گا۔ ای میل میں ایکشن آئٹمز یعنی کرنے والے کاموں کی فہرستوں، ریفرنس آئٹمز وغیرہ یعنی بوقت ضرورت کام آنے والی چیزوں کے الگ الگ فولڈر بنا لیں، اور یہی طریقہ اپنے کمپیوٹر میں، لیپ ٹاپ میں، کمپیوٹر ڈیٹا وغیرہ میں، موبائل میں بھی ساری آپشنز موجود ہیں۔ کام کے دوران ہر 2 گھنٹے بعد چند منٹ کا وقفہ ضرور لے لیں، بریک ضرور لیں۔ کمپیوٹر پر کام کرنے والے تو ہر 20-25 منٹ بعد اپنی نظر ادھر ادھر کر لیں، ورنہ اسکرین سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ رات دیر تک کام کرنے والوں کو چاہیے کہ رات میں آرام کریں اور صبح جلدی اٹھ کر وہ کام پورا کر لیں۔ کوشش کریں کہ صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات سونے تک سارے کاموں کے اوقات مقرر کر لیں کہ اتنے بجے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، اتنے بجے فلاں کام کرنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، اپنے روزگار کے لیے وقت دینا ہے، دوپہر کا اگر کھانا کھانا ہے تو اس کا ٹائم، گھریلو معاملات، شام کی مصروفیات، اچھی صحبت، اگر میسر نہیں ہے تو پھر تنہائی۔
محدود پیمانے پر ضروری ملاقاتوں وغیرہ کے اوقات وغیرہ یہ سارا کچھ مقرر کر لیں. جو لوگ اس کی عادی نہیں ہیں، ممکن ہے شروع میں پرابلم ہوگی، شیڈول نہیں بن پائے گا، پھر جب عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کے فائدے، برکتیں، منافع خود ہی نظر آ جائے گا. تو انشاءاللہ نظام الاوقات کے بعض فوائد مزید بھی ہیں کہ اوقات کے ڈسپلن سے پریارٹیز متعین کرنا آسان ہو جاتا ہے. اہم اور غیر اہم کاموں کی ایک درجہ بندی ہو جاتی ہے. اہم کام بر وقت اور درست طریقے پر انجام پاتے ہیں، اطمینان نصیب ہوتا ہے. کم وقت میں زیادہ کام کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس وقت دوسرے کام پر توجہ نہیں ہوتی. شیڈول بنانے کی وجہ سے ٹائم بچے گا، مزید نئے نئے کاموں کا عزم و حوصلہ ملے گا. وقت طے ہونے کی وجہ سے لوگوں سے کیے گئے وعدے پورے ہوں گے، ورنہ جو وقت پر پیمنٹس نہیں کرتا، وعدے پورے نہیں کرتا، تو اس پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. وہ نہ بزنس میں کامیاب ہوتا ہے، نہ دیگر معاملات پہ لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، کاروباری متاثر ہوتا ہے. لوگوں سے ملاقات کا وقت خاص ہوگا جس کی بدولت بے وقت ملاقاتوں سے آرام ملے گا. زندگی کا مقصد بنانے میں مدد ملے گی. زندگی میں مشکلات کم ہوں گی، آسانیاں زیادہ ہوں گی، وغیرہ وغیرہ. ضمن بہت سارے فائدے ہوں گے. تو اس طرح ہم اپنا ٹائم پیریڈ کس انداز میں مینیج کریں تو ہمارا یہ ٹائم مینجمنٹ والا سلسلہ، جس کے لیے بڑے بڑے گھنٹوں کے لیکچر سنے جاتے ہیں، صرف ہم یہ چند ایک باتیں جو ہم نے سنی ہیں ان 2-3 حصوں میں سنی ہیں کہ قرآن پاک میں وقت کی اہمیت کے حوالے سے جو اللہ پاک نے ہمیں ارشادات فرمائے ہیں، اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وقت کے بارے میں سنے، بزرگان دین کی باتیں وقت کے حوالے سے سنی، وقت کی اہمیت سنی. اب وقت ضائع ہونے کے جو اسباب وہ سنے، پھر وقت کو بچانا کیسے ہے، اسکیجول کیسے بنانا ہے، ترتیب کیسے دینا ہے. یہ مین موٹی موٹی باتیں تھوڑی سیٹ کر لیں. کسی لیکچر کی سننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سننے کی حاجت نہیں ہے. ہمارا سارا شیڈول ہی سیٹ ہو جائے گا. اور اپنے روزگار کے حوالے سے ٹینشن ہے تو اس دور میں موبائل کے ہوتے ہوئے، نیٹ کے ہوتے ہوئے، دنیا ایک ڈیجیٹل ہو چکی ہے. ہم ڈیجیٹل ورلڈ کے ہوتے ہوئے کوئی پریشانی اگر کا سامنا کرے کہ مجھے روزگار کا مسئلہ ہے، جیسے ہمارا پورا ملک بے روزگاری کا شکار ہے، ٹینشن کا شکار ہے، کرنا کہ اس طرف کوئی نہیں جائے گا. بس پریشانی ہے، ٹینشن ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، بل زیادہ آ گئے ہیں، لوگ روڈوں پر ہیں اور خرچے پورے نہیں ہو رہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، پیٹرول بڑھ گیا ہے. اس طرف تو ساری ٹینشنوں کی طرف توجہ ہے، حل کی طرف کوئی نہیں آ رہا. بھائی اس کا حل بھی تو نکالیں. ٹھیک ہے، یہ بڑھ رہے بڑھتے ہی رہے گا، بجلی کی یونٹس بڑھ رہے ہیں بڑھتے ہی رہیں گے، یہ ٹینشنیں تو بڑھتی رہیں گے. ان کا حل کیا ہے؟ خودکشی حل تھوڑی ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی بندہ خودکشی کر رہا ہے. اس کے حل کی طرف آنا چاہیے. اس کا حل یا تو قناعت اختیار کر لیں، کم خرچے میں گزارا کر لیں، اور دوسرا ہے کہ اپنی انکم بڑھا لیں. دونوں کام نہیں ہو سکتے تو اور پھر کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. اب انکم کیسے بڑھائیں؟ بس ہزاروں طریقے ہیں بڑھانے کے. اس وقت دنیا ایک ڈیجیٹل ورلڈ ہے، نہ کسی ملک جانے کی ضرورت ہے، نہ گھر بیٹھ کے دنیا آپ کے ہاتھ میں، 200-250 ملک آپ کے ہاتھ میں موبائل کی صورت میں، کوئی پابندی نہیں ہے. دوسرے ملکوں سے ڈالر آئیں کوئی پابندی نہیں ہے، پے پال کے ذریعے آئیں اور بہت سارے ذرائع ہیں جس ذریعے سے بھی آئیں. ملک کی معیشت بھی مضبوط ہوگی، اپنے گھر کا سسٹم بھی مضبوط ہوگا، ڈبل فائدہ ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ سیکھنا پڑے گا. اب سیکھنا کیسے ہے اس کے لیے بھی پھر دیکھنا پڑے گا صحیح ڈائریکشن کون ہے، سکھاتا صحیح کون ہے، ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو. ورنہ نیٹ پہ تو اتنا مواد پڑا ہے کہ شاید لاکھوں سال زندگی ہو تب بھی وہ ہم سن اور دیکھ نہ پائیں، اتنا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. بس اس ڈیٹا میں سے ہم نے سننا کون سا ہے، سیکھنا کیا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے. کئی لوگ یہ تھوڑا سیکھا، تھوڑا یہ سیکھا، تھوڑا یہ سیکھا، تو جگہ جگہ کھڈے کھودنے سے پانی نہیں نکلتا. ایک ہی جگہ بور کریں تو پانی نکلتا ہے. اسی طرح ہم ایک چیز سیکھیں، ترتیب سے سیکھیں. پہلے کیا سیکھنا ہے، پھر کیا سیکھنا ہے، پھر کیا سیکھنا ہے. اس ترتیب کو قائم رکھیں گے تو انشاءاللہ روزگار کے مسائل، روزگار کی ٹینشنیں حل ہوں گی اور ہم سکون سے عبادت کر سکیں گے، دیگر معاملات کر سکیں گے. اس وقت پورے ملک میں ایک بے سکونی کی کیفیت اور عجیب ایک صورتحال ہے. کوئی کسی کی سیفٹی نہیں ہے، چوریاں چکاریاں ڈکیتیاں یہ ساریاں ہو رہی ہیں. ایک مسجد میں دیکھا کسی غیر مسلمان ملک کی مسجد تھی کسی اور ملک میں، وہاں لوگ اپنے موبائل ایسے ہی باہر سائڈ پہ رکھ کے آ کے نماز پڑھتے ہیں تاکہ جیب میں موبائل نہ ہو، وائبریشن بھی نہ ہو. پیچھے بہت سارے موبائل پڑے ہوئے نمازیوں کے. کتنی صفیں تھیں؟ 10-20 صفیں تھیں. اب 10-20 صفوں میں 200-400 لوگ تو ہوں گے، 200-400 موبائل لوگ ایسے موبائل پیچھے رکھ کے آگے نماز پڑھ رہے. واپس جا کے ہر بندہ اپنا موبائل اٹھا لیتے. یہاں پہ تو جوتا بھی نہیں چھوڑتے، تھوڑا قیمتی جوتا تو وہی غائب ہو جاتا ہے. موبائل کوئی رکھے تو واپس جائے گا تو ایک موبائل بھی نظر نہیں آئے گا. ایسے حالات ہیں. اور ان کے حالات ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں. باہر کے جو لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ان کی حالت کیا ہوگی. تو دوسرے ممالک جو اس طرح کے ہیں
خوشحال ہیں یا ان کی ٹریننگ ہی ایسی ہے، تربیت ہی ایسی ہے، پورا سسٹم ان کا ایسا ہے، لیکن ہمارے نظام ہی ایسا ہو چکا ہے کہ بس وہ کچھ چھوڑ نہیں رہی ہے۔ گلاس بھی ہے تو اس کو بھی رسی ڈال کے سنگل ڈال کے رکھنا پڑتا ہے کہ گلاس بھی نہ نکل جائے۔ واش روم کی ٹوٹیاں بھی مسجد کی اتار کے لے جاتے ہیں اور کوئی 10-20 بار لگا دیتے ہیں، دوسری ٹوٹی لے جاتے ہیں۔ یعنی عجیب حالات ہمارے ملک کے ہو چکے ہیں، نہ کوئی کسی کی جان سیو ہے نہ کوئی مال سیو ہے، کیونکہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم کرنے والے کام نہیں کرتے، اس لیے نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اپنی انکم کیسے بڑھائیں وہ طریقہ پتہ نہیں چلتا، تو پھر دوسرا طریقہ چوریاں ڈکیتیاں کرنے والا، پھر یہ سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔